بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس کا یہ سبق نمبر 14 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الجسم، جسم انسانی کے بارے میں، انسان کے اعضاء کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ انسان کے اعضاء کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پورا سر ہے، اس کو سر کو کہتے ہیں رأس، اور سر کے حصے میں جو اوپر بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں شعر، اور ماتھے کو کہتے ہیں جبہہ، اور رخسار، یہ جو رخسار ہے اس کو کہتے ہیں خد، شعر بال کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں اذن، اور اس کے بعد نیچے پر یہ گلا ہے، گلے کو کہتے ہیں رقبہ، اور بغل کو کہتے ہیں ابطن، بغل، اور سینے کو کہتے ہیں صدر، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پورا کا پورا یہ جو بازو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذراع، اور یہ جو اوپر جو کونی سے اوپر کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ساعد، یعنی ذراع یہ کلائی کو کہتے ہیں، یہ یعنی جو اس حصے کو ذراع کہتے ہیں، اور یہ جو پورا اس کو ہاتھ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یدن، اور یہ اس حصے کو کہتے ہیں ذراع، اور اس حصے کو کہتے ہیں ساعد۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگلا حصہ ہے، کندھے کو کہتے ہیں کتف، اور کوہنی کو کہتے ہیں مرفق، اور پیٹ کو کہتے ہیں بطن، اور یہ جو حصہ ہے جہاں پر ہماری ہڈی شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خصر، اور انگلیوں کو کہتے ہیں اصبع، جمع اصابع آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیٹھ ہے، کمر جس کو کہتے ہیں اس کو ظہر کہتے ہیں، اور پیٹ کو آپ نے پڑھا یہاں بطن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نچلے حصے میں آئیے، یہ ہے رکبہ، یہ ٹخنے کو کہتے ہیں، بلکہ گھٹنے کو کہتے ہیں رکبہ، اور پنڈلی کو کہتے ہیں ساقن، اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے جس کو ران کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں فخذ، فخذ، اور یہ رجل، پاؤں کو کہتے ہیں رجل، اور جو پاؤں کے جو پیچھے ایڑی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عقب، اور ٹخنے کو کہتے ہیں کعب۔ آنکھوں کو عین کہتے ہیں، یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ جو بویں ہیں اس کو کہتے ہیں حاجب، اور یہ لسان، زبان ہے، دانتوں کو سن کہتے ہیں، ہونٹ کو شفہ کہتے ہیں، اور ہونٹ کے نیچے جو داڑھی بچے جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذقن۔ تو یہ انسان کے اعضاء کے نام تھے جو آپ نے پڑھے، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ استعمال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج کا جو ہمارا حوار ہے وہ ہے اشعر، شعر یشعر، اس کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، محسوس کرنے کو کہتے ہیں شعور، شعر یشعر شعرا و شعورا۔ حوار ہیں انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ بماذا تشعر، ڈاکٹر اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بماذا تشعر، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بماذا تشعر، اشعر بألم فی رأسی، میں اپنے سر میں درد محسوس کرتا ہوں، اشعر بألم، علم درد کو کہتے ہیں، میں درد محسوس کرتا ہوں، فی رأسی، اپنے سر میں، یا اشعر بعلم فی بطنی، اپنے پیٹ میں، اشعر بعلم فی اذنی، فی رأسی، فی ظہری، فی رجلی، ان جو بھی آپ کے عضو میں درد ہو، یعنی اس کے ساتھ فی کے آگے تمام انسانی اعضاء کو لگا کر اس کو استعمال کریں ایک بار۔ ماذا فعلت امسی، گزشتہ کل آپ نے کیا کیا؟ اصابنی المطر، یعنی مجھے بارش لگی، یہ جو بارش کے پانی لگنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصابنی المطر۔ دعنی افحصک، چھوڑیں میں آپ کو چیک کروں، کسی کام کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں نا چلیں میں آپ کو چیک کروں، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے دعنی افحصک، میں آپ کو چیک کروں، فحص یفحص، چیک کرنا، افتح عینیک، اپنی دونوں آنکھیں کھولیں، حسنا، ٹھیک ہے، افتح فمک، اپنا منہ کھولیں،
معذرتاً لم انظف الاسنان، معذرت کے ساتھ میں نے دانت پاک نہیں کیے، نظف ینظف تنظیف صاف کرنا، لا بأس به، لا بأس به کوئی بات نہیں، ہم جیسے کہتے ہیں نا لا بأس به، اس بارے میں کوئی بات نہیں، یا تو جیسے آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں تو اس وقت آتا ہے لا بأس علیک، لا بأس علیک یعنی آپ کے اوپر کوئی حرج کوئی ٹینشن نہیں۔ ابسط یدک، اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، بسط یبسط پھیلانے کو کہتے ہیں، حاضر ٹھیک ہے، الضغط معتدل، بلڈ پریشر تو نارمل ہے، ضغط یعنی فشار کو کہتے ہیں، انک مصاب بزکام، آپ کو زکام لگا ہے، مصاب یعنی جس کو لگی ہو، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، علیک بالاستراحہ، آپ آرام کریں، طیب جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ اب جو صحیح ہے ان میں صحیح نشان لگانا ہے، جو غلط ہے اس میں غلط نشان لگانا ہے، جیسے شعر حسین بالعلم فی رجلی، لا بل شعر حسین بالعلم فی رأسہ، اصاب المطر حسینا نعم، لم یفتح حسین عینیہ، لا بل فتح حسین عینیہ، الضغط منخفض، بلڈ پریشر لو ہے، لا بل الضغط معتدل، نصح الطبیب حسینا بالریاضہ، لا بل نصح الطبیب حسینا بالاستراحۃ، آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اب ان کلمات کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے، جیسے اشعر بالمرض، میں بیماری محسوس کرتا ہوں، اشعر بالالم، درد محسوس کرتا ہوں، اشعر بالحرارہ، حرارت محسوس کرتا ہوں، اشعر بالبرودہ، ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، اشعر بالسعال، سعال یعنی اس کو کہتے ہیں پیٹ خراب ہونے کو، اشعر بالصداع، سر کے درد کو محسوس کرتا ہوں، یا اشعر بالملل، ملل یعنی اکتاہٹ کو کہتے ہیں، اشعر بالجوع، بھوک محسوس کرتا ہوں، اشعر بالعطش، اشعر بالنعاس، اونگ، اشعر بالتعب، تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب آگے تدریب الثالث میں کہتے ہیں اکتب اسماء الاعضاء، جیسے یہ ہے رأس، اذن، رقبۃ، کتف، صدر، ذراع، اصبع، یہ ہے سرۃ، ناف، رجل، یہ ہو گیا پاؤں۔ اب یہ ایک مضمون ہے، اس کو بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ مریم مریضۃ، مریم بیمار ہے، مریم طالبۃ مجتہدۃ، مریم محنتی طالبہ ہے، وَإِنَّهَا نَشِيطَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، وہ ہر دن چست ہوتی ہیں، وَذَاتَ يَوْمٍ مَا حَضَرَتِ الْفَصْلَ، ایک دن وہ کلاس میں حاضر نہیں ہوئی، فَسَأَلَتِ الْمُدَرِّسَةُ الطَّالِبَاتِ عَنْ سَبَبِ غِيَابِهَا، مدرسہ نے طالبات سے اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی، فَأَجَبْنَ بِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ، انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو بیمار ہیں، وَبَعْدَ انتہاءِ الدَّرْسِ، سبق کے ختم ہونے کے بعد، زارت المدرسۃ والطالبات مریم، مریم اور مدرسہ نے مریم کے یعنی طالبات اور ٹیچر نے جو ہے وہ مریم کی زیارت کی، ثم قدمنا لها الفواکہ، انہوں نے جو ہے اس کے لیے پھل فروٹ پیش کیے، والہدایا اور تحفے، فشعرت مریم بالسعادت وشکرتہن، مریم نے سعادت یعنی شعرت یعنی محسوس کیا، یعنی بہت سعادت سمجھی اس کو، وشکرتہن اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث سے جو ہے وہ اس کو مذکر کی طرف چینج کر دیں، جیسے مریم طالبۃ مجتہدۃ، زید طالب مجتہد، وَإِنَّهَا نَشِيطَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، اب اس کو ہم مذکر بنائیں گے، وَإِنَّهُ نَشِيطٌ كُلَّ يَوْمٍ، وَذَاتَ يَوْمٍ مَا حَضَرَتِ الْفَصْلَ، وَذَاتَ يَوْمٍ مَا حَضَرَ الْفَصْلَ، ایک دن وہ کلاس روم میں نہیں آیا، فَسَأَلَتِ الْمُدَرِّسَةُ الطَّالِبَاتِ عَنْ سَبَبِ غِيَابِهَا، فَسَأَلَ الْمُدَرِّسُ الطُّلَّابَ عَنْ سَبَبِ غِيَابِهِ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تقریباً بیماری کے حوالے سے یا اس طرح کسی بھی چیز کے حوالے سے 5 جملے جو ہے وہ آپ نے اس خالی جگہ پر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کا سبق ہمارے اختتام کو پہنچ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
والسلام علیکم ورحمۃ